ریئل اسٹیٹ کا بزنس ختم ہو جائے گا اور ریئل اسٹیٹ تباہ ہو گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ نہیں تباہ ہوا بلکہ یہ لوگوں کی سوچ تباہ ہو گئی ہے. خیر ہو، کسی اور سیارے کے اوپر جا کے بلڈنگز بنانی ہے، جگہ ڈھونڈ لی ہے، کوئی اور آپشن ایسا کسی سیارے پہ آئی تھنک موجود ہے تو بتا دیں، ہم بھی ادھر چلے جائیں گے. سیارے پہ تو لوگ نہیں جا رہے سر، پاکستان چھوڑ چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں، جو زمین کے اوپر ہی دوسرے ملک ہیں سر، وہاں جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس اس طرح سے گرو نہیں کر پائے گا کافی عرصے تک، لیکن باقی ملکوں میں تو سب چیزیں صحیح چل رہی ہیں، وہاں جا کے نوکری. السلام علیکم، ایک نئے ولاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. اور آج بہت ہی مزے کی باتیں ہوں گی. نویل بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا بہت شکر. سر آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں سر. اس وقت کہاں سے گزرے ہیں؟ سر اس وقت ہم G10 اسلام آباد سیکٹر سے بالکل آئی تھنک بلو ایریا کی طرف آپ جا رہے ہیں. G10-2 سے بلو ایریا کی طرف ٹھیک رواں دواں ہیں. اور آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس وقت رات کے 9:55 ہو چکے ہیں سر. کیسا تو اس وقت آپ کو چائے کا بے حد چائے کی طلب ہو رہی ہے، چائے موڈ ہو رہا ہے پینی ہے آپ نے؟ تو تو دیکھیں بتائیں. جی، یہ اتنی کوشش ان کی جو ہے نا، رات کے اس پہر میں نکلنا اور اتنی کاوش کرنا، تو جس طرح یہ پلاٹوں میں کاوش کرتے ہیں نا، محنت کرتے ہیں، اسی طرح چائے پینے کے لیے بھی نا بڑی کوشش کرتے ہیں. جناب آج جو رات کے ٹائم میں نکلا ہوں اور ویڈیو آپ کو میں نے کہا کہ بناتے ہیں، وہ صرف یہی وجہ تھی کہ جس طرف بھی جا رہا ہوں وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کا بزنس تباہ ہونے لگا. تو میں بڑا پریشان تھا، تو میں نے کہا ذرا پراپرٹی گرو سے پوچھوں کہ بھائی جان کیا کہتے ہیں آپ؟ کیوں سر، کوئی خیر ہو، کسی اور سیارے کے اوپر جا کے بلڈنگز بنانی ہے، جگہ ڈھونڈ لی ہے، کوئی اور آپشن ایسا کسی سیارے پہ آئی تھنک موجود ہے تو بتا دیں، ہم بھی ادھر چلے جائیں گے. سیارے پہ تو لوگ نہیں جا رہے سر، پاکستان چھوڑ چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں، جو زمین کے اوپر ہی دوسرے ملک ہیں سر، وہاں جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان میں جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس اس طرح سے گرو نہیں کر پائے گا کافی عرصے تک، لیکن باقی ملکوں میں تو سب چیزیں صحیح چل رہی ہیں، وہاں جا کے نوکری مزدوری سب کریں گے. لیکن پاکستان میں جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہے وہ ٹھپ ہو رہا ہے اور بند ہو رہا ہے. ہر بندہ تقریباً دوسرا یہی کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ نہیں چلے گی. سر یہ بات بھی بالکل آپ نے ٹھیک ہی سنی ہے کہ بہت سارے لوگ جو کالا دھندا کرتے تھے نا، اور جو پیپر بیچا کرتے تھے، جو صرف کاغذ کے ٹکڑے بیچا کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے ان کا دھندا تو نہیں چل رہا، فائلوں کی بات تو کر رہے ہیں، بند ہو گیا ہے. وہ ایک مارکیٹ میں جو ادم مچا ہوا تھا اور دڑ دڑ چیزیں بک رہی ہیں اور لوگ ٹریپ ہو رہے ہیں، بھائی لے لو نہیں تو سب بک جائے گا، ختم ہو جائے گا، تو پیپر ختم ہو جائیں گے، تو وہ پرنٹ کروائی جا رہے ہیں اور بیچی جا رہے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے سر، اب وہ لینے والے لوگ اب وہ بیچارے سوچ رہے ہیں کہ یار لیں نہ لیں. تو اب مارکیٹ کے اندر وہی لوگ کام کر رہے ہیں کہ جو ریئل تھے. ریئل اسٹیٹ کا یہ بزنس ہے، لیکن انفارچونیٹلی بہت کم ریئل ہو رہا تھا اور زیادہ جو ہے نا اس میں جو تھا وہ فیک چیزیں زیادہ آ رہی تھی مارکیٹ کے اندر. لیکن اب وہی لوگ موجود ہیں کہ جو ریئل ہیں، وہ آپ کو نظر آئیں گے کام کرتے ہوئے. چاہے وہ کوئی ریئل سوسائٹی تھی تو وہ اب بھی آپ کو اس کی ڈیولپمنٹ نظر آئے گی. اگر کوئی ریئل اسٹیٹ سے منسلک کوئی اگر ڈیلر تھا تو وہ اب بھی آپ کو نظر آئے گا، اور اگر کوئی انویسٹر تھے انویسٹ کرنے والے تو وہ ابھی بھی آپ کو نظر آئیں گے. لیکن جن کا وہ کاغذ والا دھندا ختم ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے مارکیٹ میں جب ان کا کام ہی نہیں ہے، ٹھپ ہو گیا، تو انہوں نے تو ظاہر کسی اور طرف ہجرت کر کے جانا ہے. نہیں ایکچولی دیکھیں ٹیکسز کے معاملات ہیں ملک میں، اور بڑے بڑے ایلیگیشنز لگ رہی ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں 3%، 8%، 11%، مختلف کنڈیشن میں فائلر کے لیے الگ، نان فائلر کے الگ، اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. مطلب کوئی سیلر پہ بھی لگتا ہے، پرچیزر پہ بھی لگتا ہے، تو دونوں ڈی موٹیویٹ ہو رہے ہیں. تو اس صورتحال میں آپ کیا کہیں گے؟
سر ٹیکس تو پہلے بھی جو پلاٹ لیتا تھا اور بیچتا تھا وہ تو پہلے بھی ٹیکس دے رہا تھا, آج بھی وہ ٹیکس دے رہا ہے. شرح کم تھی نا, تھوڑا سے مناسب تھا, اب ذرا زیادہ آ رہا ہے. ریٹس جو ہیں وہ پلاٹس کے گرتے جا رہے ہیں اور ٹیکس بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں تھوڑی سی مارکیٹ میں آئی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے انسرٹنٹی کافی زیادہ ہے. نہیں, آپ صرف میرے خیال میں صرف ایک چیز کی طرف ہی گئے ہیں کہ ٹیکس زیادہ ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے میں نے آپ کو جو صحیح کاز ہے نا, اس کا جو صحیح وجہ ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ وہ لوگ کہ جو کاروبار کو ایسے طریقے سے کر رہے تھے کیونکہ لینے والے لوگ موجود تھے بہت سارے, اور جب لینے والے لوگ بہت سارے موجود ہوں تو ظاہر ہے اس میں پھر بیچنے والے کچھ بھی بیچ دیتے ہیں. تو وہ اسی جلدی کے اندر لوگ چیزیں بیچ رہے تھے اپنی, اور خریدنے والے خرید رہے تھے. تو ابھی جو ہے نا وہ تو جو ریئل لوگ ہیں وہی بیچنے والے موجود ہیں, اور بلڈنگز بنانے والے بھی جو ریئل لوگ ہیں وہ بلڈنگز بنا رہے ہیں, اور اسی طرح جو سوسائٹی کا کام کرنے والے جو صحیح لوگ تھے, ریئل لوگ تھے, وہ ابھی بھی ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں, اور جو نہیں تھے صحیح ان کی ہزاروں فائلیں انہوں نے بیچیں اور پھر ملک سے چلے گئے. اور اس کے پیچھے تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا, جو بیچارہ غریب بندہ تھا یا جو ایسا طبقہ تھا جو خوف میں مبتلا تھا, تو وہ پہلے بھی لوٹ رہا تھا, لیکن اب اچھا ہو گیا کہ اب وہ امید ہے کہ وہ نہیں لوٹے گا اس کے سامنے, کیونکہ کلیئر پکچر آ گئی ہے. تو اس ٹائم اس کے سامنے کی کلیئر پکچر نہیں واضح ہو رہی تھی, کیونکہ اس وقت جو ہے نا وہ ریئل اور فیک بالکل مکس ہوئے تھے, تو لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. تو اب ذرا پردہ جب ہٹا ہے نا, تو اس میں بڑی چیزیں کھل کے سامنے آ گئی ہیں کہ کون کیا ہے, کون کتنا اچھا ہے, کام کر سکتا ہے نہیں کر سکتا. اور دوسرا رہی بات ابھی مارکیٹ کی, تو سر جب خاموشی ہوتی ہے, جب کوئی چیز, جب ایک خوف ہوتا ہے نا, لوگوں میں خوف مبتلا ہوتا ہے, خوف میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں, تو وہی بیسٹ ٹائم ہوتا ہے پرچیزنگ کا. اور جب جو ہے نا مارکیٹ اچھی ہوتی ہے تو وہ بیسٹ ٹائم ہوتا ہے اپنی چیز کو سیل کرنے کا. تو اب بہترین وقت ہے پرچیز کرنے کا, کیونکہ دیکھیں زمین وہ چیز ہے کہ اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے, یہ ہماری بیسک نیڈز میں سے ہے. ٹھیک ہے نا, روٹی کپڑا مکان یہ تو بنیادی ضرورت ہے نا. تو جب بنیادی ضرورت جب تک وہ آپ کی رہتی ہے تو لازمی سی بات ہے کہ اس کا کاروبار بھی رہتا ہے, اور جب وہ بنیادی ضرورت آپ کی جس وقت ختم ہو جاتی ہے نا, تو اس وقت بندہ بھی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی وقت ہے کہ پرچیزنگ کر لی جائے, کیونکہ پہلے تو ریٹ زیادہ تھے اور اب پلاٹس کے ریٹ کم ہے, تو ابھی ان لوگوں کے لیے فائدہ ہے جو اس وقت نہیں پرچیز کر سکے ابھی پرچیز کر لیں. جی بالکل اسی طرح ہے سر, کیونکہ اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ ریئل اسٹیٹ کا بزنس ختم ہو جائے گا اور ریئل اسٹیٹ تباہ ہو گیا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ نہیں تباہ ہوا, بلکہ یہ لوگوں کی سوچ تباہ ہو گئی ہے. اور جب سوچ بندے کی تباہ ہو جاتی ہے نا, تو پھر بندہ صحیح فیصلے نہیں کرتا, پھر بندے سے فیصلے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, الٹے فیصلے ہوتے ہیں. تو ایسی کنڈیشن کے اندر اپنے اعصاب پہ قابو رکھنا ہوتا ہے, اور قابو رکھ کے صحیح فیصلے کرنے ہوتے ہیں, اور جو اس کنڈیشن میں صحیح فیصلہ کرتا ہے وہی سر اس کا فیوچر اچھا ہوتا ہے. تو یہ وہ کنڈیشن ہے جس کنڈیشنز میں اکثر لوگ بڑے غلط فیصلے کر رہے ہیں, غلط سٹیپس اٹھا رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے ان کا جو رزلٹ ہے وہ بہت ٹائم کے بعد ان کو ملنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے بھی ہوا. اور دنیا کا کوئی, آپ پاکستان کی آپ نے بات کی ہے, دنیا کا مجھے کوئی ایسا ملک بتا دیں جہاں پہ ایک وقت میں ایک چیز چلی اور پھر وہ سموتھلی چلتی رہی. دبئی جہاں پہ آج میں اور آپ جاتے ہیں, ہمارے لوگ جاتے ہیں, ہمارے انویسٹرز جا کے انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, مجھے بتائیں کہ کیا دبئی کی پراپرٹی ایسی ہی چل رہی ہے؟ کچھ نہیں ہوا. اسی صدی کی پہلی دہائی کے اندر دبئی میں, پہلی دہائی کے بالکل تقریباً اینڈ میں, آئی تھنک 2007 یا 8 کی بات ہے, تقریباً 5 سال پراپرٹی کا بزنس ٹھپ رہا. اور لوگ وہاں پہ اتنے پریشان تھے جو ریئل اسٹیٹ سے منسلک تھے, تو وہ تو بہت سارے لوگ ریئل اسٹیٹ کا کام بھی چھوڑ دیا, انویسٹرز جو تھے وہ وہاں سے بھاگ گئے. اور پھر کچھ لوگ ظاہر سی بات ہے جو
اپنے پیسوں سے کھیل رہے تھے یا جن کے پاس اپنا پیسہ تھا یا جنہوں نے بیانوں پہ چیزیں نہیں اٹھائی ہوئی تھی تو وہ لوگوں کو پیسوں سے نہیں کھیل رہے تھے. تو ریئل میں جو لوگ کھیل رہے تھے وہ تو جمے رہے وہاں پہ جم گئے اور وہ کھیلا انہوں نے. تو 5 سال کے بعد وہی پراپرٹی اٹھی اور آج پھر دوبارہ سے انہی لوگوں نے کمائی شروع کی. تو ایسے نہیں ہوتا. آپ ذرا وہ لوگ میرے بھائی جو تباہی کی آج باتیں کر رہے ہیں وہ ذرا ہسٹری کو پڑھیں, دبئی کی ہسٹری کو بھی پڑھ لیں جہاں پہ آج جا کے اپنا پیسہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کر رہے ہیں. تو باقی ریئل اسٹیٹ سر دنیا کے کسی ملک میں بھی ریئل اسٹیٹ واحد وہ بزنس ہے کہ جس کو کوئی کہے کہ یہ ختم ہو جائے گا تو یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ہے. کمی بیشی آ سکتی ہے, سیل پرچیز میں کمی ہو سکتی ہے, جی, لیکن ختم نہیں ہو سکتا. وہ بھی جو کمی آتی ہے نا سر, وہ کمی بھی کسی کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہوتا ہے. وہ اگر کوئی چیز کسی وقت کے لیے اگر سلو ہوئی ہے تو کسی دوسرے کے لیے موقع مل گیا. وہ بندہ جس کو آج سے 2 سال پہلے 1.5 سال پہلے جو پلاٹ نہیں خرید سک رہا تھا, اپنے گھر بنانے کے لیے وہ ایک زمین کا ٹکڑا نہیں خرید سک رہا تھا, آج اس کے پاس وقت ہے کہ وہ بھی اپنا وہ زمین کا ٹکڑا خرید سکتا ہے, اپنا فیوچر اپنے بچوں کے لیے, اپنا ایک اچھے جو گھر کا اس کا خواب ہے وہ آج جو ہے نا وہ پورا کر سکتا ہے. لیکن وہ کب کرے گا؟ جب وہ صحیح فیصلہ کرے گا. فیصلہ نہیں کرے گا تو بعد میں وہی رونا روئے گا بیچارہ. چلیں جی, بہت شکریہ جی, ماشاءاللہ جی, زبردست آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی. چلیں جی, ملیں گے آپ سب سے ہمارے نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.